ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ابھی ماشاءاللہ رمضان شروع ہوتا ہے نمازیوں کی ایک دم سے تعداد آتی ہے، مساجد بھر جاتی ہیں، جہاں 5 10 20 نمازی ہوتے ہیں وہاں 70 80 100 200 نمازی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایک جملہ جیسی رمضان شروع ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا پہ ایک جملہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مساجد کو صاف ستھرا کر لو، مہینے کا نمازی آ رہا ہے، مہینے کا نمازی تنقید کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ صاف ستھرا کر لو مسجدوں کو، مہینے کا نمازی آ رہا ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو پکے نمازی ہیں نا وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ جو ابھی ایک دم رمضان کا جب چاند نظر آیا اب نمازی آ گئے، تو پکے نمازی ان کو بھی ذرا حساب میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، باتیں کرتے نظر آتے ہیں، 2 دن کی بات ہے سارے بھاگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ مسلمان کا انداز نہیں۔ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ایک آیا ہے نا تو میں دل سے دعا کروں، یا اللہ یہ آ گیا ہے، کس وقت آیا؟ جب شیطان قید ہے، یا اللہ جب تو نے شیطان کو چھوڑ دینا نا اس کو تب بھی پکا سچا نمازی رکھ دینا۔ ایک سوشل میڈیا پر ایک بات میں نے پڑھی، وہ کیا لکھنے والا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مسجد کا حاجی اور نمازی اب اپنے کاروبار میں ریٹ اتنے بڑھائے گا تاکہ رمضان کے اینڈ میں عمرہ ادا کر سکے۔ وہ ریٹ اتنا بڑھائے گا تاکہ اینڈ میں عمرہ ادا کر سکے۔ بھائی نماز علادہ عبادت ہے، حج کرنا علادہ عبادت ہے، وہ جو ریٹ بڑھا رہا ہے وہ ایک علادہ جرم ہے۔ آپ کیوں اس جرم کی آڑ میں اس کی نیکی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم سب دودھ کے دلے ہیں؟ ہم موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تو اگر تنقید کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے تو یوں کہیے نا، یہ نہ کہیں کہ نمازی حاجی، یہ نہ کہیں، یہ کہیں کہ بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان ہیں اور رمضان میں رب رزق کی وسعت کر دیتا ہے، اللہ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے یہ اپنے دروازے غریبوں کے لیے کھول دے۔ یوں بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کی سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں چلتی ہیں، ان سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ انداز دیا کہ نیکی اور نیک لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، نیکی کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی نیکی کرنے سے ہم رہ جائیں تو دکھ محسوس ہونا چاہیے کہ کاش یہ نیکی بھی مجھے کرنے کی توفیق مل جاتی، کاش یہ نیکی بھی میں کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ صحابہ کا انداز کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، غریب صحابہ حضور کے پاس آئے۔ کون سے؟ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر صحابہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے، امیر صحابہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر صحابہ ہیں نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں، صدقہ کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں۔ تو حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھیں گے تو وہ تو آگے نکل جائیں گے، وہ تو جنت میں بڑے اعلیٰ و عرفہ مقامات حاصل کر جائیں گے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یوں وہ زیادہ اجر کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کون سے صحابہ؟ غریب صحابہ، غریب صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی موقع ہے، تم سبحان اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، تم الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، تم اللہ اکبر کہتے چلے جاؤ اس کا بھی صدقے کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات! صحابہ کا انداز کیا تھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، یہ نیکی یار مجھ سے نہیں ہو سکی، تو وہ عرض کرتے ہیں حضور یہ نیکی ہم نہیں کر پائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ حضور انداز دے رہے ہیں، ایک فکر دے رہے ہیں، ایک سوچ دے رہے ہیں کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہمیں کوشش کرتے چلے جانا چاہیے۔ اب دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو سعادت مندی ہے، یہ 3 چیزیں ذہن و فکر میں ہوں تو اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوگا کہ جب بندے کو نیکی اچھی لگے گی، نیکوں سے محبت ہوگی، نیکی کا جذبہ دل میں ہوگا، نیکی چھوٹ جانے پر دل غمگین ہوگا، دل دکھی ہوگا، تو پھر بندہ کوئی بھی موقع، نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ پھر بندہ یہ کہتا نظر آئے گا نیک کام میں دیر کس بات کی، نیک کام میں دیر کس بات کی۔ ہم یہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں
کہ نیک کام میں دیر کس بات کی؟ تو پھر نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تو پھر یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر اس رمضان سے پہلے ہم 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ابھی شروع کریں گے، انشاءاللہ پوری زندگی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو اب کوشش کریں گے کہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ پہلے میں نے ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا تو میں اب کوشش کروں گا کہ ترجمے سے کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی کوشش کروں۔ پہلے میں درود شریف نہیں پڑھتا تھا، اب درود شریف پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر پہلے پڑھتا تھا تو اب میں کثرت کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سوچ ہوگی، اور یہی سوچ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں دی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا یہ جو بھلائی کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان میں سبقت اختیار کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرے مقام پر سورہ آل عمران ہے، ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ملنی ہے اس کی طرف جلدی کرو، اس کی طرف جلدی کرو۔ تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میں کل سے نماز شروع کر لوں گا، یار ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد اگلی نماز سے آنا شروع کر دوں گا، کل سے میں روزہ رکھنا شروع کر دوں گا، کل سے میں یہ کرنا شروع۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ میرے پاس آج ہے، ابھی یہ وقت ہے، اس کے بعد کا وقت مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا یہ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ میرے پاس ہے۔ اسی وقت کو غنیمت جان کے ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث طیبہ اگر اب ہمارے سامنے ہوگی تو بڑی خوبصورت بات ہے، ہمیں زندگی کا وہ ایک زاویہ درست کرنے کی سعادت مل جائے گی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان ایک ایسا برکت والا مہینہ ہے، ایک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اس سے زیادہ برکت والا مہینہ مومن کے پاس نہیں آیا، اس سے زیادہ برکت والا مہینہ مومن کے پاس نہیں آیا۔ اور یہی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، جو منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن جیسے ہی رمضان آتا ہے، حضور فرماتے ہیں مومن اپنی قوت اکٹھی کرتا ہے، ایک دم چست ہو جاتا ہے، اور وہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور جو منافق ہوگا اس پر یہ مہینہ بھاری پڑ جائے گا، اس کو روزے رکھنے میں کمزوری نظر آئے گی، اس کو 20 رکعت تراویح پڑھنے میں تھکاوٹ نظر آئے گی، اس کو 5 وقتہ نمازوں کا خیال رکھنے میں سارے شیڈول متاثر ہوتے نظر آئیں گے۔ وہ کہے گا نا دنیا کیسے چلے گی، میں تو کام ہی نہیں میرا چل سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، نہیں میں قرآن کیسے پڑھوں، مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بھئی آسان ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، موبائل لیجئے نا، قرآن سیکھ لیجئے، اپنے امام صاحب سے رابطہ کیجئے، قرآن سیکھ لیجئے۔ جب تک سیکھنے کا عمل جاری ہے، آپ موبائل سے قرآن سن تو سکتے ہیں نا، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ تو اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو اس حدیث میں سبق موجود ہے کہ ہم ذرا سوچ سکتے ہیں کہ میں مومن کی کیٹیگری میں آ رہا ہوں یا منافق کی کیٹیگری میں۔ میرے لیے رمضان برکت والا ہے، میں رمضان میں قوت اختیار کرتا ہوں، میں ایک دم چست ہو جاتا ہوں کہ اب رب کو راضی کرنا ہے، یا رمضان آتا ہے اور مجھ پر بھاری پڑ جاتا ہے، مجھے پھر وزن محسوس ہوتا ہے، روزے مشکل نظر آتے ہیں، تراویح مشکل نظر آتی ہے، نمازیں مشکل نظر آتی ہیں، قرآن کی تلاوت مشکل نظر آتی ہے، صدقہ و خیرات مشکل نظر آتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو اپنے دل پر غور کر کے اس کو درست کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہوگی۔ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، یہ گھڑیاں اگلے سال پتہ نہیں اللہ نصیب فرمائے یا نہ نصیب فرمائے۔ ذرا دیکھیں نا، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں۔ پچھلے سال کچھ ایسے نمازی، اس مسجد کے بھی کچھ ایسے نمازی پچھلے سال یہاں موجود تھے، آج یہاں نہیں قبر میں ہیں، آج یہاں نہیں قبر میں۔ آج ہم موجود ہیں، پتہ نہیں اگلا سال ہمیں بھی رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے قیمتی جانیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سنت